बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। बहुत दिनों से हम देख रहे थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे। पहले ये सिलसिला कतर में शुरू हुआ, दोहा में, जहाँ एक सीज़ फायर पे अमल दरामद किया गया और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड हमें उसकी फिर खिलाफ वर्जी भी नज़र आई और फिर दूसरा राउंड हमने देखा कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुआ और अब तीसरा राउंड जो है वो 6 नवंबर को इस्तांबुल में ही होने जा रहा है। फ़िलहाल ये हुआ जो कि तुर्की की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एलामिया आया है कि उसमें तमाम जो मीडिएटर्स थे, जिसमें तुर्की और कतर शामिल हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया और एक सीज़ फायर जारी रखने पे, इसको कंटिन्यू करने पे दोनों की तरफ से इत्तफाक किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एक वाकई मैकेनिज़्म जो पाकिस्तान की वाहिद डिमांड थी अफ़गानिस्तान से कि एक वेरीफाइबल जो मैकेनिज़्म है, मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है, वो होना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि वाकई ऐसी अगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो कहाँ से हो रही हैं, कौन कर रहा है और फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसका वाहिद मकसद यही है कि ये कार्रवाइयाँ जो दहशतगर्दी की हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सोइल से हो रही हैं, उनको रोका जा सके। अच्छा, अब इसमें तमाम तर सिचुएशन सबके सामने है। जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बारहा सुनने के बावजूद भी अफ़गान रजीम की तरफ से इस पे कार्रवाई नहीं की गई। अब सीज़ फायर को तो कंटिन्यू करने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अफ़गान तालिबान हुकूमत इन दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जिसको ख़ुद वो सरपरस्ती फराहम कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, सलामती काउंसिल की जो 36वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा गया है कि किस तरीके से फ़ितनल ख़वारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं, उनको सेफ़ हेवन्स जो हैं इनकी हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, असलहा फराहम किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अच्छा, अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जो इस वक्त अफ़गान हुकूमत में बैठे अहम ओहदेदार हैं, वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं जिससे ये जाहिर होता है कि उनकी तरफ से इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कोई संजीदगी इस वक्त नहीं पाई जाती है। फिर भी थर्ड राउंड होने जा रहा है 6 नवंबर को और ये भी हम जानते हैं कि ये जो आखिर में आखिरी दिन, जिस वक्त पाकिस्तानी वफ़द तैयारी अपनी पूरी कर चुका था, वापसी का सफ़र बांधने लगा था और उस वक्त तुर्की की तरफ से और कतर की तरफ से दरख्वास्त की गई और पाकिस्तान दोबारा टेबल पे आया कि मुज़ाकरात को एक और चांस देते हैं। और यकीनी तौर पे अफ़गानिस्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि एक तरफ तो वो सालिसों को इनकार नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम वो जो इंडिया से उसको डॉलर्स मिल रहे हैं वो भी, उसकी चमक भी काफ़ी है। अच्छा, अब इस पे ज़रा बात करते हैं कि क्या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है। अब ये मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, थर्ड राउंड भी हो जाएगा, एक चलें अग्रीमेंट भी अगर हो जाता है, ऑन पेपर भी ये चीज़ आ जाती है, हु इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि उस पर अमल दरामद भी हो, उसका क्या तरीक़ाकार है। To talk about this, we are joined by renowned defense and security expert, Lieutenant General Retired Ghulam Mustafa. Thank you so much, General Saab, for joining us. सबसे पहले तो फरमाइएगा कि चले एक अबूरी पेशरफ्त हमें एटलीस्ट ज़रूर नज़र आई कि सीज़ फायर कंटिन्यू करने की बात की गई, मुज़ाकरात को जारी रखने की बात की गई, बट आपको कितनी संजीदगी नज़र आती है? आपको क्या लगता है कि वाकई इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी? वाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज़ के पहले जो कतर में सीज़ फायर पे इन्होंने इत्तफाक किया, जब ये देखा हमने कि जनाब पूरी दुनिया देखा कि वाकई कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई जब से इन्होंने सीज़ फायर के लिए एग्री किया है, तो एकदम से ये दिखाने के लिए कि नहीं हम इन्वॉल्व नहीं हैं, आखिरी दिनों के अंदर एक वाकया हो जाता है, दरअंदाजी की कोशिश की जाती है पाकिस्तान के अंदर। अब इस दफ़ा क्या कैसे यकीनी बनाएंगे इस सीज़ फायर को, इस जंगबंदी को? बात लगा लीजिए कि जब ये तुर्की में मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो पहले कोशिश ये थी कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान सो कॉल्ड है, इसको भी टेबल पे साथ बिठाया जाए। वो खुद साथ लेके आए हुए थे। बिल्कुल, इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो उनको उस हद तक सपोर्ट करने को तैयार हैं जिस हद तक आप सोच सकते हैं। तो नंबर एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने भी कहा, मैं एग्री विद यू कि सब कुछ हो जाएगा। ये 6 नवंबर वाले जो मुज़ाकरात हैं ये भी हो जाएंगे, कोई एक एग्रीमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मैं आपको एक बड़े मशहूर हमारे आलिम दीन है, मैं उनकी एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ, नाम मैं नहीं लेना चाहता। उन्होंने पिछले दिनों जब ये सब कुछ हो रहा था तो अफ़गान तालिबान के एक बड़े सीनियर रहनुमा से बात की जी कि आपको जो पाकिस्तान और चीफ और इतने अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं, आप इन मशवरों पर अमल क्यों नहीं करते? उनका
جو افغان لیڈرشپ تھی ان کا جواب یہ تھا کہ جی ہاں آپ کی طرف سے مشورے کے بیگ تو پورے بھرے کے بھرے آتے ہیں لیکن بھارت سے ہمیں ڈالر آتے ہیں. ڈالر آتے ہیں، بالکل. اچھا، بڑا فرق ہے دوسری نا، بات آپ میں آپ صرف سے مشورہ دے رہے ہیں. جی، اور دوسری بات جو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس وہ آپ سے جی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوویت یونین نے انویٹ کیا افغانستان کو 79 میں، اس وقت یہ بڑی مشہور ایک بات چل رہی تھی کہ سوویت یونین بہت بڑا بلنڈر کر رہا ہے، اگر یہ بامز کی بجائے وہاں پہ ڈالرز پھینکنے شروع کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ جو سو کالڈ افغانستان کو، جس کو پاکستان نے ہی بلڈ کیا، فرینکلی یہ نیریٹو پاکستان نے بلڈ کر کے دیا ہے ان کو بالکل. کہ یہ انوینسیبل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ آپ کو ان کی جو ایک سوچ ہے، یہ جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ کے رہیں گے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. اب ریسنٹلی اگر آپ دیکھیے کہ چابہار پورٹ کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے امریکہ انڈیا کو الاؤ کر دیا کہ دوبارہ اس کو آپریٹ کرے. جی چابہار سے کندھار تک انڈیا نے پہلی سڑک بنائی ہوئی ہے. اگر آپ اس کے الائنمنٹ دیکھیں تو جسٹ پاس پاکستان، جو ویسٹرن بارڈر ہمارا، اس کے بڑے نزدیک سے گزرتی ہے یہ. اب یہ دوبارہ یہ آپریشن ہو جائے گی. کیا ایران نے بھی سبق سیکھ لیا؟ تیسرے آگے چلتے ہیں اس سے بات. یہ ہو جائے گا معاہدہ. آپ کو یہ پتہ ہے کہ مونولتھ تو ہے نہیں ہے، کوئی سینٹرل گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے ان کی. جی یہ جہاں جہاں میں وار لارڈس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اپنا ان کا اختیار ہے، آپ جیسے چلتے ہیں کرتے ہیں کام. یہ 8 10 15 گروپ ان کے ہیں، اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اپنے بے حساب گروپ ہیں. بالکل. تو یہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے کے بعد یہ صاحب مکر جائیں گے، جی ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم نے فلانے کو پکڑ لیا. جو ان کو پسند نہیں ہوں گے، ان کے آپس میں تو اتنے زیادہ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کو ایک دو کو پکڑ کے بند کر دیں گے، کسی ایک دو کو مار دیں گے اور دنیا کو بتانے کی کوشش کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے، میں ترکی کا اور قطر کا بہت زیادہ احترام ہے. انہوں نے جتنی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے پورے پاکستان کو ان کا مشکور بھی ہونا چاہیے. لیکن ان کا جو ہولڈ ہے طالبان کے اوپر، جو ان کی چابی مروڑ سکتا ہے، ان کے ناک سے نکلی لگوا سکتا ہے، یہ ترکی یا قطر نہیں کر سکتے. اوکے. اس کے لیے آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو، جیسے یہ طالبان رجیم آئی ہے کابل میں، تو ایک پاکستان نے ایک فلوٹ کیا تھا، یہ پروپوزل بڑا اچھا پروپوزل ہے وہ، کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں جو افغانستان کو سراؤنڈ کر رہی ہیں، اگر وہ سارے مل جائیں، جس میں چین روس بھی شامل ہے، تاجکستان سارے شامل ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ ایک ایسا میکنزم بنا سکتی ہیں، اس میں ایران بھی شامل ہو، کہ وہ طالبان کو، چونکہ یہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، ان کو وہ بلاک بھی کر سکتے ہیں، ان کو وہ چابی بھی دے سکتے ہیں. اوکے. تو اگر یہ پروپوزل ہم دوبارہ کسی ٹیبل پہ لے کے آ جائیں تو یہ شاید ہم امن کی طرف بڑھ سکیں. کیونکہ اب عام افغان جو ہے وہ تو اتنا ہی پریشان، اتنے پاکستانی پریشان ہے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ رجیم کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کو تو کچھ کر کے دے نہیں رہی ہے لوگ، وہ تو بیچارے اسی ریجنل طریقے سے. پاورز، آپ درست کہہ رہے ہیں، ریجنل پاورز اگر اپنا دباؤ بنائیں اس وقت افغان طالبان رجیم پہ تو پھر یہ پاسبل ہے. اچھا یہ بتائیے، اب 2 3 سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک ملا یعقوب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال سرے سے ہو ہی نہیں رہی، یہ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، انڈیا کی ایما پہ، اس کی بیہسٹ پہ ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، یہ ان کا بیان ہے. پھر سراج الدین حقانی ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب یہ سائن ہو رہا ہے، یہ اعلامیہ سامنے آ رہا ہے، سیز فائر کر رہے ہیں استنبول میں بیٹھے ہوئے، تو وہ ایک ایونٹ پہ سراج الدین حقانی نے یہ کہہ دیا، پاکستان کو دھمکی دے دی کہ جی آپ کے اندرونی معاملات ہیں، آپ سنبھالیں، ہمارے پہ الزام مت لگائیں، اگر آپ ہماری طرف لے کر آئیں گے تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، بڑی بھاری قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اور تیسری سب سے بڑی بات کہ they do not even consider these terrorists as terrorists, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو فلسفہ ایک ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دہشت گرد جب سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، سو وہ ان کے خلاف ایکشن کیسے لیں گے؟ ایکشن کیوں لیں گے وہ؟ یس میرا خیال ہے ایکشن تو وہ نہیں لیں گے ان کے خلاف، بالکل. جیسے میں نے پہلے بھی کہا. مجھے تو اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ایکشن لیں گے، اور ان کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے وہ ایک طرف سے پیسے مل رہے ہیں ان کو، وہ پیسے کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں، اور اخیر میں یہ جو بیچارے اخیر میں آ کے لڑنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ پیسے ان کو بھی دے دیتے ہیں. تو ان کا تو یہ جو کام ہے وہ تو ان کی تو انڈسٹری ایک چل رہی ہے، اور اس پلس یہ ان انڈسٹری کو کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ داعش وہاں ہے، آئسس خوراسان ہے، ان کے مقابلے کرنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے. یہ تو جی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہی پاکستان کی، دیکھیے ہمارے جو
لوگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. یہ جو پاکستان نے حجت تمام کی ہے اور جس طریقے سے پاکستان کے وفد نے, چاہے وہ دوحہ میں تھا چاہے استنبول میں تھا, جس طریقے سے پاکستان کے وفد نے اس سارے مسئلے کو اپروچ کیا ہے, پوری دنیا کو ایک تو واضح ہو گیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا. جی پاکستان بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے اس خطے میں امن ہو, اور پاکستان اس خطے میں امن کا سب سے بڑا داعی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کم نہیں ہوئے, تو پھر اس میں قصور کس کا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں دنیا کو باور کرانے کے لیے وی ہیو اے ویری گڈ پلیٹ فارم ناؤ. ہم اس کو لے کے چلیں, ریجنل اپروچ لے کے آئیں, اور یہ حقانی صاحب ہیں جن کو ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, جن کے لیے بہت کچھ پاکستان نے کیا, یہ باقی سب جو لوگ جو ہیں, یہ سب لوگوں کو ان کے کہیں نہ کہیں تو ان کے ٹھکانے ہیں نا, کہیں نہ کہیں ان کی جائیدادیں ہیں نا. اگر آپ یوں ہی چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے لوگ, کافی سارے جائیداد وہاں پہ, ان کی فیملیز وہاں پہ رہتی ہیں, یہ خود تو یہاں پہ ان کی فیملیز نہیں رہتی ہیں یہاں پہ. اس لیے ان کو جب تک یہ ہمارے دوست ممالک بھی ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے اور ریجنل اپروچ نہیں ہوگی, ان کو آپ روک نہیں سکیں گے ان کو. اور روکنے کے لیے اگر پاکستان طاقت کا استعمال کرتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے دیکھیں, طاقت کا استعمال پاکستان کر تو سکتا ہے, کیا پاکستان کو کرنا چاہیے, کیونکہ دا لانگ رن یہ پھر جو عوام ہے وہ پاکستان سے بھی بدل ہو جائیں گے, کہ جس نے اتنا کچھ کیا ان کے لیے وہ بدل ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ جائیں گے تو گھن تو پسے گی ساتھ اس کے, کچھ عام لوگ بھی اسے شکار ہوں گے. تو پاور کا استعمال پاکستان کے لیے کرنا ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ شاید پاکستان کے لیے بھی سود مند نہیں ہوگا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ پھر ملٹری آپشن سے ہٹ کے ٹھیک ہے آپ نے وہ ریجنل پاورز کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, ان پہ پریشر, ان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن جب ملٹری آپشن کی, جس طرح ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ اگر یہ لوگ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر ان سے کھل ہی جائیں گے, تو وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ پھر وار کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. سو ڈپلومیٹک آپ نے فورمز استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں, ان کا نتیجہ نہیں نکلا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ عوام کا بھی نقصان آئے گا جو پاکستان اوبیسلی نہیں چاہتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو تھنک کہ ملٹری آپشن کے علاوہ کوئی اور آپشن وائبل اتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ملٹری ایک انسٹرومنٹ ہے آپ کے پاس, جی یہ فائنل سولوشن ملٹری نہیں ہوتا. کبھی ملٹری کو آپ نے استعمال کرنا ہے, اور استعمال اسی کی سے کرنا ہے کہ یہ جو چیدہ جو گروہ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے, دنیا کو دکھایا بھی جا سکے, اور ساتھ ہی ٹی ٹی پی جو طریقے طالبان جو رجیم ہے اس وقت, اس پہ اتنا پریشر بن جائے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. کیونکہ ایک آپ کو ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے نا اس کے ساتھ, کیسے آپ ڈیل کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ اس طرف دیکھتے ہیں جو ایگزٹ اسٹریٹجی آپ اپنے دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر پاور کا استعمال ایک حد تک تو ٹھیک ہے, اس کے بعد پاور اپنا خود جو ہے نا وہ اپنی ویلیو کھونا شروع کر دیتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھ لیا امریکہ نے بھی ٹرائی کی, روس نے بھی ٹرائی کی, پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے, اس وقت تو پاکستان سپورٹ کر رہا تھا سارا کچھ ہے. اس وقت افغانستان کو سوائے بھارت کے اور میرا خیال ہے امریکہ کے اور کوئی سپورٹ کرنے والے, امریکہ کی سپورٹ تو ابھی ریموٹ کنٹرول بھی ہو رہی ہے, بھارت ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. اور تاجکستان سے شکر ہے کہ بھارت کے فٹ پرنٹس جو بھی کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے پاکستان کو ایگزٹ اسٹریٹجی اگر آپ دیکھتے ہیں اینڈ گیم پہ پاکستان کس پوزیشن میں ہو تاکہ ان کو اس جگہ پہ لائے جا سکے, ان کے ناک رگڑے جا سکیں, تو وہ پھر وہی بنتی ہے کہ پاور کا استعمال along side ریجنل اپروچ اینڈ آلسو انوالونگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کیونکہ امریکہ کا بھی وہاں پہ انفلوئنس ہے, وہ بھی $3.5 بلین ان کو دے رہے ہیں ان کو, تو انوالونگ امریکہ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس طرف ہم چلیں تو شاید سولوشن اس کا ٹھیک نکل آئے جو دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہو. اچھا, اس میں اوبیسلی جس طرح آپ نے کہا کہ جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو ریجنل پاورز ہیں, ان کا استعمال کیا جانا چاہیے, ان کے تھرو جو ہے وہ ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر اوبیسلی بی آر آئی جس میں افغانستان کو شامل کیا گیا, تینوں ممالک کے, افغانستان کے, پاکستان کے, چائنیز فارن منسٹرز جو ہیں وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے. آپ نے ابھی عوام کی مشکلات کا ذکر کیا. ڈونٹ ایون ریئلائز کہ اگر یہ یہاں پہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, بی آر آئی کے پروجیکٹس آتے ہیں, تو اس سے ہماری عوام کا فائدہ ہے, یا اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جو انڈین ڈالرز کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ اتنے ہیں کہ جی ہمیں اور کچھ سوشل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے ہاں کوئی اور پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ہم اسی سے اپنا کاروبار چلا لیں گے. دیکھیے انڈیا نے ان کو سبز باغ دکھائے ہیں, اور وہ خود ان کی جو اپنی سوچ ہے وہ اس وقت آپ کو ایک جگہ پہ مجتمع نظر آتے ہیں. اس میں اب دنیا کروڑ پہ جس طریقے سے ڈیم بنانے کی بات ہو رہی ہے اور کافی حد تک ایڈوانس ہو چکا ہے اس کا, تو یہ سب کو جب آپ ملاتے ہیں تو ان کو ڈالرز کے علاوہ یہ جو سپورٹ ان کو مل رہی ہے
ساتھ ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی پاکستان چونکہ امن کی بار بار بات کر رہا ہے تو شاید پاکستان کو پریشرائز کر کے وہ پاکستان سے وہ مراحت حاصل کر سکتے ہیں جو شاید ان کو ویسے ملنے کا چانس نہیں ہے. فار ایگزامپل جو پاکستان سے ٹرانزٹ ہے سارا کچھ ان کا, وہ مطلب پاکستان کی پورٹ سے ہی ہے نا سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, اور پاکستان نے بھی روکا ہوا اس کو. اگر چابہار پورٹ ان کے لیے کھل جاتی ہے تو پھر ان کے پاس یہ بھی ایک پریشر پوائنٹ بن جائے گا ہمارے لیے, ہمارے خلاف. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان اور چین اس وقت دونوں مل کر, اور انکلوڈنگ رشیا اور جو سنٹیشن مالک ہیں, یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ کسی ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے جو اس خطے کے لیے, پورے خطے کے لیے بہت سود بند ہو. تو وہ اس میں بھی اپنے لیے بہت زیادہ مراعات چاہ رہے ہیں سارے اس میں. تو وہ مراعات دینے کے لیے ان کے پاس چین, روس اور یہ سارے ممالک ہیں, اور ان کے ساتھ وہ استعمال کر کے یہ کام لینا چاہتے ہیں. اور فائنلی لیٹ می سے, اور میں شاید مے بی آئی ایم اوور ریچنگ, لیکن میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت بھارت اکیلا نہیں کر رہا ہے. اس میں امریکہ کے جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں سر ہوتا ہے. اگر افغانستان انسٹیبل رہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا سی پیک اگلے سٹیج پہ نہ پہنچے تو فائدہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی آپ دیکھیں نا. تو میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت سارے جو یہ کمپلیکیٹڈ جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس میں سکسیس آپ کو تبھی ملے گی جب آپ ان لوگوں جس میں بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے ویسے وہ اسی کانٹیکسٹ میں بات کر دی کہ اس وقت یہ بھی سوال اٹھایا جاتا تھا کہ جناب امریکہ اگر واقعی میں 20 سال بعد جا بھی رہا ہے تو پھر وہ اسلحہ کیوں چھوڑ کے گیا؟ وہ اسی لیے چھوڑ کے گیا کہ چلیں وہاں پہ تھوڑا سا جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو پروجیکٹس ہیں وہ مکمل نہ ہو سکیں, اوبویسلی امریکہ وہ نہیں چاہے گا. سو یو آلسو اگری ود دیٹ کہ وہ جو لیفٹ اوور اسلحہ تھا وہی ان کے ہاتھ لگا, وہی ان تک پہنچا, اور وہی اب ڈیسٹیبلائز کر بھی رہے ہیں ریجن کو. جی, اب آپ نے جب بگرام کی بات شروع ہوئی تھی تو اب تو خیر بات بند کرنے کا لوگوں نے بند کر دی ہے. بگرام بیس پر بھی امریکن کچھ اپنی چیزیں چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں, اور وہ طالبان کی نگرانی میں ہیں. وہ یہ بھی مت بھولیے. بالکل, جو فوج ٹرین کر کے گئے ہیں 3 لاکھ کے قریب, وہ بھی وہاں موجود ہے. وہ ٹائم وین طالبان نے جب کابل میں آ گئے تھے تو کچھ دن کے لیے میلٹ ہو گئی تھی. جس انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹرین کر کے گئے ہیں, جو پاکستان کے خلاف پہلے بھی استعمال ہوتی رہی, ابھی استعمال ہو رہی ہے, وہ بھی تو وہیں موجود ہے نا. یہ سب لوگ وہاں پہ موجود ہیں, یہ ان پلیس ہیں آلریڈی. یہی وہ لوگ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اس وقت اور کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اس لیے پاکستان کے لیے جو مسائل ہیں, پاکستان کے مسائل کو اتنے کم نہیں ہیں. ہم نے جس حد تک ہم جا سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں اس حد تک, تاکہ give peace a chance. give peace a chance, بالکل ٹھیک ہے. and you agree with this thing کہ یہ صرف اور صرف آپ کو نہیں لگتا کہ صرف انڈیا کی ماں پر ہے, آپ کہتے ہیں امریکہ کے بھی انٹرسٹس ہیں اس ریجن کے اندر. thank you very much جنرل صاحب for joining us on World View. we'll take a short break here, stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. 2021 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ نہ صرف افغانستان میں بلکہ پورے ریجن میں اب فائنلی امن آ سکے گا. لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے حملے میں اضافہ نظر آتا ہے. اور اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کئی بار افغانستان کو یہ باقاعدہ طور پہ بتا چکا ہے کہ کہاں کہاں وہ ٹریننگ کیمپس ہیں, کہاں کہاں ٹی ٹی پی کے دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں, کس طریقے سے ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے. اور صرف پاکستان نہیں, میں آپ کے آگے حوالہ دینا چاہتی ہوں یونائٹڈ نیشنز کی جو سلامتی کونسل ہے ان کی 36 مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق یہ باقاعدہ طور پہ اس میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی دہشت گرد گروہوں سے تعلقات کی تصدیق ہوتی ہے. اور یہ جو افغان طالبان ہیں یہ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو انکلوڈنگ ٹی ٹی پی ان کی سرپرستی کرتے ہیں. اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 دہشت گرد اس وقت افغانستان میں موجود ہیں, جنہیں افغان حکام سے فائنانشل ایڈ بھی ملتی ہے اور ملٹری ایڈ بھی ملتی ہے. اچھا, اب ٹی ٹی پی کے علاوہ اس میں
بلوچ جو علیحدگی پسند تنظیم ہے BLA، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے بھی آپس میں روابط ہیں، اور یہ دونوں تنظیمیں ساؤتھ میں، افغانستان کے ساؤتھ میں اپنے ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی، وہاں سے یہ کام کر رہے ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے خلاف ایک جو نیریٹو ہے اس کو بہت زیادہ عام کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے سر فہرست پاکستان کی اوبیسلی فوج پہ حملے کروانا ہے. اب پاکستان نے یہ موقف کئی بار افغانستان کے سامنے بھی رکھا، دنیا کے سامنے بھی مختلف فورمز پہ رکھا، لیکن افغان طالبان رجیم نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. آج بھی ان دہشت گردوں کی سرپرستی جاری ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ہفتے پہلے جب کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی تو پاکستان کو اوبیسلی ریٹیلیٹ کرنا پڑا. پریسیشن سٹرائکس ہم نے دیکھی اور اس نے مجبور کیا ان افغان طالبان کو کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. دوحہ میں مذاکرات ہوئے، سیز فائر ہوا، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ ہمیں استنبول کے اندر نظر آیا. اس کا جو اعلامیہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ویریفائبل مانیٹرنگ میکانزم جو پاکستان کی ڈیمانڈ رہی ہے اس پہ تو اگری کیا ہے، لیکن کتنی سنجیدگی ہے. تھرڈ راؤنڈ آف ٹاک 6 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی بالکل اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ منٹ آپ کو ایک پیش رفت نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت اس دن باقاعدہ طور پہ پاکستانی ڈیلیگیشن واپس آ رہا تھا. اب اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا ایک لانگ ٹرم یا ڈیوریبل ایک سولوشن ہو سکتا ہے، اور آیا افغان طالبان رجیم واقعی اس پہ کام کرنے کو، اس کے لیے کوئی اقدام اٹھانے کو تیار ہے یا نہیں ہے. ٹو ٹاک اباؤٹ دس وی آر جوائنڈ بائی امبیسڈر مسعود خالد. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ اوبیسلی قطر نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا، ترکیہ نے بھی کردار ادا کیا، پاکستان نے بارہا کہا کہ ہم ان کی احترام کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انہوں نے جو رول پلے کیا ہے دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے. لیکن پاکستان کو آج بھی شک ہے، پاکستان کو ان کا جو ہسٹری رہی ہے افغان طالبان رجیم کی طرف سے، بارہا پاکستان کے مطالبے کے بعد بھی کوئی کارروائی ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جا رہی. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایک ہمیں ایک مانیٹرنگ میکانزم منظور ہے، ویریفیکیشن کا میکانزم منظور ہے، لیکن کیا یہ صرف اتفاق کرنے کی حد تک، منظوری کی حد تک ہے، پیپر پہ آ جانا، سائن کر دینے کی حد تک ہے، یا آپ کو لگتا ہے واقعی کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہو پائے گا؟ جی شکریہ. جیسا کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ. تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس یہ جو کل معاہدہ ہوا ہے ترکی میں، اس کے اوپر کس حد تک کارآمد رہتے ہیں. اب یہ ایک اچھی پیش رفت ہے بہرحال کہ دونوں ممالک نے یہ طے کیا کہ، اور بلکہ جو اس پہ بڑا پازیٹیو رول تھا ترکی کا اور قطر کا جو کہ میڈیٹرز ہیں، اور ان کی میڈیشن سے دونوں پارٹیز نے ایگری کیا، پاکستان نے بھی ایگری کیا اور افغان طالبان نے بھی ایگری کیا کہ سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے. دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ نمبر 1. نمبر 2، اب جو اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ ایک مانیٹرنگ میکانزم جو ویریفائی کرے گا کہ اس کی جو ہے پابندی ہو رہی ہے سیز فائر کی کہ نہیں، وہ بنایا جائے گا. اور اس کی موڈیلٹیز جو ہیں وہ 6 نومبر کی جو میٹنگ ہے اس میں ڈسکس ہوگی. دیٹ ول بی این امپورٹنٹ میٹنگ. نمبر 3، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی کہ جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی، یعنی کہ اس میں پینلٹی کا ورڈ بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ پینلٹی کیا ہوگی اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ کم از کم افغان طالبان نے یہ مانا کہ ایک مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن میکانزم کی ضرورت ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا اپنے انٹرو میں کہ یہ جو یو این کی رپورٹ ہے، مانیٹرنگ کمیٹی کی رپورٹ، یہ بڑی اہم ہے کہ اس پہ انہوں نے، اور یہ مانیٹرنگ کمیٹی چونکہ میں وہاں رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے کافی انویسٹیگیٹو موڈ میں جاتے ہیں، اور ان کا کافی جو کام ہے وہ مطلب یہ کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ 1-2 دن میں ہو جاتا ہے، اس کو دے فالو اٹ اپ ریگرسلی. اچھا، تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ کتنے وہاں ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ دہشت گرد موجود ہیں، اور دوسری آرگنائزیشنز ملیٹنٹ باڈیز جو ہیں وہ کتنی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کو پشت پناہی ملتی ہے وہ بالکل اسٹیبلشڈ ہے. تو اب دیکھیے، کہنے کی بات یہ ہے، جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے نہ افغانستان پاکستان سے جدا ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کا
ठीक है, we have shared geography number one, and we have historical linkages, religion की हैं, जुबान की हैं, हमारे ट्राइब्स एक दूसरे के आते हैं। और देखिए पाकिस्तान का रोल देखिए, आप 45 साल से ऊपर हो गए, मेरे ख्याल अब 50 साल हो जाएंगे चंद सालों में, जब से हम यानी कि जब से वो जहाज शुरू हुआ तो उसके बाद ये अफगान आ गए। और अफगानिस्तान हमेशा से एक बैकवर्ड कंट्री रहा है यानी कि इन कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। अब वहाँ से ये रिफ्यूजीज आए लातादाद, यानी कि 50 लाख, उसमें आके पाकिस्तान ने इनकी यानी कि इतनी देखभाल की कि ये हमारी सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए। और उसके नतीजे में जो यानी कि जो चीज़ें आई सामने, वो यानी कि नेगेटिव चीज़ें आई कि क्राइम्स बढ़े, क्लैशनकॉफ कल्चर बढ़ा, ड्रग्स जो थी वो फैली। तो देखिए, लेकिन पाकिस्तान की आप मेहमान नवाजी देखिए। अच्छा, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने इनकी कितनी मदद की, यानी कि इकोनॉमिकली, दूसरे तरीके से डिप्लोमेटिकली। हम जब ये तालिबान की हुकूमत पहली हुकूमत थी तो तालिबान का जो मौक़िफ़ था वो पाकिस्तान पेश करता था दुनिया को। हम क्या कहते थे कि ये रियलिटी है, इससे आप इंगेज करें। अभी भी हम यही कहते हैं कि देखिए वहाँ पर एक हुकूमत है, उससे आप इंगेज करें। तो पाकिस्तान का जो रोल रहा है और पाकिस्तान की जो पोजीशन रही है, वो तो यानी कि इन तमाम सालों में, इन तमाम दिहाइयों में बड़ी ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रही। अब ये अफगान्स का जो एटीट्यूड है, और अब अफगान्स को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनकी हुकूमत पहले भी टॉपल हो चुकी है, ठीक है ना। कि पहली तालिबान हुकूमत थी वो चेंज हुई, उसके बाद दूसरी डिस्पेंसेशन आई जो हमने देखा, हमीद कारजाई साहब आए, चौगनी साहब आए, और अब ये जो दोबारा इन पावर हैं 2021 के बाद, तो उनको ये समझना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है खुद एक यानी कि एक ऐसा थिएटर है जो कि उनकी अपनी जो मैं कहूँगा अपनी जो इनकी जो पॉलिसीज रही हैं, जो इनकी एफर्ट्स हैं, कि ये एक लॉलेस किस्म का एक लैंड बन गया है, जिसमें ना सिर्फ टीटीपी है, उसमें आईएसएस भी है, उज़्बेकिस्तान के जो वो हैं डिसिडेंट्स वो भी वहाँ मौजूद हैं, और चाइना के खिलाफ जो ईटीआई है वो भी वहाँ मौजूद है। तो ये तो एक यानी कि एक सेंचुरी बनी हुई है, जिसका खुद रियलाइजेशन जो है वो अफगान तालिबान को होना चाहिए। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इन्होंने जो इस वक्त हुकूमत में आने से पहले भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जितनी भी कमिटमेंट्स की थी, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ऑब्वियसली वी डोंट सी दैट, गर्ल्स एजुकेशन, विमेंस राइट, कुछ भी आपको नज़र नहीं आता है। 1500 दिन हो गए जी स्कूल्स वहाँ पे बंद हैं बच्चियों के। सो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस की जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी हैं, जो साबित करती हैं कि वहाँ पे किस तरीके से सरपरस्ती की जा रही है टेररिस्ट की। डोंट यू थिंक कि ये बाकायदा तौर पे प्री रिक्विजिट्स के तौर पे इस वक्त सर्व कर रहे हैं कि जनाब आप खुद मुदाखलत का मौका दे रहे हैं, आप अपनी तरफ और सैंक्शंस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, पाकिस्तान तो बड़ा एक, पाकिस्तान कतन ये नहीं चाहता कि कोई बदअमनी हो इस इलाके में, और कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो। हम तो ये चाहते हैं, और उन्हें देखिए हम मदद कर रहे हैं, ट्रांजिट ट्रेड में हम इनकी मदद करते हैं, ट्रेड में मदद कर रहे हैं इनको। हमने चाइना के साथ प्लेटफॉर्म जो था वो उसमें लाने में इनकी मदद की। अभी बॉस्को फॉर्मेट हुई है, उसमें ये शामिल हुए, ठीक है। तो इन अ वे पाकिस्तान ने इनको इंटरनेशनली एक्सपोज करने में भी मदद की है, ठीक है ना। ये सारे एहसानात हैं, हम जता नहीं रहे, लेकिन हम ये सिर्फ याद दहानी करा रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान का रोल ये रहा है, और अब भी हम यही चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, लेकिन हमारी कुछ शराइत है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एक फरीक की यूनिलैटरली एक तरफा जो है वो मदद करता रहे और पाकिस्तानी टारगेट भी हो। अब यहाँ हमारे जो हैं नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, तो दिस कैन नॉट गो ऑन एंडलेसली। तो इसमें बिल्कुल हमारी पोजीशन सही है कि देखिए जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी सॉइल से, आपकी टेरिटरी से अगर मिलिटेंट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और वो पाकिस्तान पे हमला करते हैं, पाकिस्तान के टारगेट्स को असॉल्ट करते हैं, तो वी विल रिटेलिएट। अच्छा, ये तो एक राइट, बिल्कुल। एम्बेसडर साहब लास्टली बताइएगा, ठीक है, एक अग्रीमेंट पे साइन कर देना, पेपर पे आ जाना, दैट्स वन थिंग, बट व्हाट वुड यू सी एज अ सक्सेस, लाइक इन टैंजिबल टर्म्स, कि ये हो गया है तो अब ये कामयाबी है? सक्सेस ये है कि उसके ऊपर अमल करें।
दोहा अकॉर्ड के ऊपर, और हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, कतर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, तुर्की के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको ऊपर अमल करें। और जो एक रैशनली जो एक अप्रोच ली जा रही है कि मैकेनिज्म बनाएं और जो कि बायलैटरल होगा, जॉइंट मैकेनिज्म होगा, उसमें हमारे जो है रवाबत होंगे हमारे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट्स के दरमियान। और वो देखिए, हम कुछ समझते हैं, पाकिस्तान भी पाकिस्तान इस सूरत हाल से वाकिफ है कि अफगानिस्तान को भी मुश्किलात दरपेश हैं, तो हम उन मुश्किलात को भी सामने रख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम यानी कि हम कोई यूनिलैटरली कोई एक ऐसी चीज करना चाह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान को दबाव में लाए। लेकिन अगर ये चीज बढ़ेगी और ये जो अब मुआहदा हुआ है और 6 नवंबर तक हम वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह चलता है, तो उसके बाद यानी कि अफगान जो हैं ऑन बोर्ड आते हैं कि नहीं। अगर ये नहीं होता और इसकी खिलाफ वर्जी होती है, देन पाकिस्तान हैज एवरी राइट टू रिस्पॉन्ड एंड रिटेलिएट। और फिर हम इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जाएंगे और इसका फायदा जो है वो अफगानियों को नहीं पहुंचेगा, तालिबान को नहीं पहुंचेगा, लेकिन इनका नुकसान होगा। उससे इंटरनेशनल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, इस सारी चीजें। अभी तो जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान इस चीज को समझें, इस मसले को समझें, और ये जो इनके यहाँ जो मिलिटेंट्स हैं, अगर नहीं समझते तो फॉरेन पावर्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और दूसरे एलिमेंट्स हैं, इनको कंट्रोल करें, इनको कंटेन करें, इनको एलिमिनेट करें। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं है, जो दूसरे रीजनल कंट्रीज हैं उनको भी इनसे ये खतरा है। तो ये तो एक कलेक्टिव चैलेंज है, जॉइंट चैलेंज है हमारे सारे रीजनल कंट्रीज का। चाइना का भी कंसर्न है, रूस का भी कंसर्न है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का कंसर्न है। तो हु इज लेफ्ट अलोन? तो ईरान के साथ की मुखासमत चल रही है। तो मेरा मतलब है कि ये तो अगर इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, एड रिस्टोर कराना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अपनी हुकूमत का कंसोलिडेशन चाहते हैं, तो फाइन, but they have to walk the talk, जिसको कहते हैं। Right, they have to walk the talk. Ambassador Masood Khalid, thank you very much for joining us on World View. अब आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक। कहने को तो मुज़ाकरात को एक मौका और देने की कोशिश की जा रही है। सालिसों की दरखास्त पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मर्तबा फिर मुज़ाकराती टेबल पर इकट्ठे हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि मुज़ाकराती अमल का नया दौर इस्तांबुल में 6 नवंबर को शुरू होगा। मुज़ाकरात जारी रहेंगे और सीज फायर भी जारी रखा जाएगा। वजारत खारजा तुर्की के एलामिये के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मॉनिटरिंग और तौसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया जाएगा। सवाल पैदा होता है कि सालिस यानी तुर्की और कतर तो मुज़ाकराती अमल में संजीदा और अमन के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं, लेकिन क्या अफगान तालिबान हुकूमत मुज़ाकराती अमल को लेकर संजीदा है? इस सवाल का जवाब हमें अफगान तालिबान की लीडरशिप के बयानात से मिलता है। अफगान तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर इल्तवा की तलाश में है। अफगान ओहदेदारों की तरफ से जारी होने वाले बयानात किसी भी लिहाज से हौसला अफजा नहीं है। अफगान हुकूमत और ओहदेदार अभी तक ये समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अफगान हुकूमत के जेरे साया अफगान सरजमीन पर पलने वाले दहशतगर्द अनासिर के खात्मे में है। पाकिस्तान का वाहिद मुतालबा यह है कि अफगान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, लेकिन तालिबान हुकूमत के ओहदेदार किसी भी सूरत दानिशमंदाना बयानात देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब तक की पेशरफ्त से वाज़ेह है कि अफगान साइड मुज़ाकराती अमल के जरिए पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए नुकात का हल फराहम करना ही नहीं चाहती है। ये एक मुश्किल सूरत हाल है। अभी ये खबर मीडिया की जीनत बनी ही थी कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर 6 नवंबर को होगा और सीज फायर जारी रहेगा कि दूसरी जानिब अफगान वजीर दाखिला और हक्कानी नेटवर्क के सरबरा सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से एक ऐसा बयान आया जो जाहिर करता है कि अफगान तालिबान हुकूमत मसाइल का हल चाहती ही नहीं है। ये बयान गुज़श्ता रोज एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए दिया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला और हक्कानी नेटवर्क के सरबरा होने की वजह से ज्यादा बाअसर जाने जाते हैं। उनका कहना था कि हम मुसलमान भाई पड़ोसी हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ अनासिर दानिस्ता या नादानिस्ता आग और जंग से खेल रहे हैं। पाकिस्तान को धमकी देते हुए हक्कानी नेटवर्क के सरबरा का मजीद कहना था कि अगर आप मसाइल अफगानिस्तान में लेकर आए और यहां हंगामा बर्पा किया तो ये गलती आपको महंगी पड़ेगी।
ہم پاکستان کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل کا حل خود ڈھونڈنا ہوگا. ہر شخص کو اپنے وطن کے فائدے کو ترجیح دینی چاہیے. یہ توقع کسی دوسرے ملک سے نہیں رکھنی چاہیے. یہ آخر وہ سوچ ہے جس کا ریاست پاکستان کو مقابلہ ہے. افغان طالبان ابھی تک یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کی ابتری میں سب سے بڑا ہاتھ طالبان حکومت کی طرف سے دہشت گرد عناصر کی سرپرستی ہے. ان کو محفوظ پناہ گاہوں کے ساتھ اسلحے کی فراہمی ہے. سرزمین پاکستان پر حملہ کرنے والے پاکستان میں نہیں افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں. افغان حکومت ان کو پناہ دیتی ہے. ہاں شاید سراج الدین حقانی یہ بھی کہنا چاہتے ہوں کہ ہمارا تو کام ہی دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا ہے, ہم تو اپنی معیشت دہشت گردی کے بلبوتے پر چلاتے ہیں اور دہشت گردی کریں گے تو ہمیں انڈیا سے ڈالرز ملیں گے, دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ہماری ریاستی مشینری کیسے چلے گی. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ سراج الدین نے کیوں یہ بیان جاری کیا. کیا سراج الدین حقانی نے یہ بیان مسلمان دشمن اور انتہا پسند ہندوستانی حکومت کی خوشنودی کے لیے دیا؟ افغان وزیر داخلہ نے گزشتہ شب خطاب کیا اور آج صبح ہم نے دیکھا کہ تمام کے تمام انڈین نیوز چینلز اور اخبارات نے سراج الدین حقانی کا بیان اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر دکھایا. افغان حکومت کی طرف سے ایک طرف ثالثوں کو منع کرنا ممکن نہیں اور دوسری طرف انڈیا کو باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم ابھی بھی ہندو انتہا پسند اور مسلمان دشمن انڈین حکومت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان کی تمام طالبان لیڈرشپ اس وقت دہلی کی خوشنودی میں مصروف ہے. کسی کو یہ فکر نہیں کہ اگر حالات اسی طرح کشیدہ رہے تو کسی بھی صورت افغانستان میں امن ممکن نہیں ہو سکے گا. ٹرانزٹ ٹریڈ بند رہے گی, افغان عوام مسائل کا شکار رہے گی. دوسری جانب اگر ہم پاکستان حکومت کے موقف کو دیکھیں تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جہاں تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں اب کچھ آثار بہتری کے نظر آ رہے ہیں. تاہم انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. قطر اور ترکیے ہمارے لیے قابل احترام اور پاکستان کے خیر خواہ ممالک ہیں. ترکیے نے پاکستان بھارت تنازع میں کھلے عام ہمارا ساتھ دیا, اس لیے ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. تحریری معاہدے کے حوالے سے خواجہ آصف نے کہا کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. جو وعدے ہوں گے وہ تحریری ہوں گے اور ان کی گواہی اور توثیق قطر اور ترکیے کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ آخری کوشش کی جا رہی ہے. پاکستانی وزیر دفاع کی طرف سے یہ بیان گزشتہ شب ایک انٹرویو کے دوران دیا گیا جس سے ہمیں ابھی امید دکھائی دیتی ہے اور یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ حالات شاید بہتری کا رخ اختیار کریں. لیکن جب ہم افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے بیان کو دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ افغان طالبان حکومت ابھی بھی اسی ڈگر پہ اور اسی ضد پر قائم ہے جس پہ وہ ہمیشہ سے رہے. جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوتی مگر ہمیں حالات بہتری کی طرف جاتے دکھائی نہیں دیتے. افغان طالبان دہلی کی شہ پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں. انہیں نہ پاکستان کے احسانات کا پاس ہے نہ اسلامی بھائی چارے کا. ان کی سوچ پر دہلی مکمل طور پر قابض ہو چکا ہے. ہم کسی بھی صورت کابل پر بھروسہ نہیں کر سکتے. جنگ بندی عارضی معلوم ہوتی ہے. ہم افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے مگر ریاست پاکستان واضح کر چکی ہے کہ ہمیں اپنی سلامتی اور علاقائی سالمیت بہت مقدم ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.